پورا گھر جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے، اور جکڑ بھی آئے ہیں، طوفان بھی آئے ہیں اس گھر پہ، اور اس گھر کی چیزیں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور اس گھر میں ہر بندہ بھی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ تو اس گھر کو کون صاف کرے گا؟ اس گھر کا کون خیال رکھے گا؟ اس گھر کے بل کون دے گا؟ اس گھر میں آخر رہے گا کون؟ کون کس کو نکالنے کے چکروں میں ہے؟ اس گھر کا یہ حشر ہوا ہے۔ آخر کیسے کوئی ایک بندہ اس کو ٹھیک کرے گا؟ جب ایک صفائی کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ تو میرے سے یہ گھر چھین لے گا، اس لیے تو صفائی کرتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے کی انٹینشن پہ شک ہے۔ تو پھر آپ بتاؤ کہ وہ گھر کیسے صاف ہوگا؟ کہاں سے کوئی ایک لیڈر آئے گا جس کی یہ لوگ بات مان لیں گے، جس کو کہیں گے کہ ہاں یہ ہے ہمارا لیڈر، ہم اس کی بات مانتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں۔ گھر کو صاف کرنے سے پہلے کئی لوگوں کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ گھر ہمارا ہے، ورنہ وہ اس کو صاف نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ ہم کو ہوتا ہے کہ ہم گھر صاف کریں، یہ تو نوکروں کا کام ہے، یہ تو گھٹیا لوگوں کا کام ہے، ہم کوئی صفائی والے ہیں؟ تو پھر آپ صفائی والے نہیں ہو، تو پھر آپ گند ڈالنے والے ہو۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے دیکھنا کہ میں کس گروپ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں کہتا تو ہوں، یا میں کہتی تو ہوں کہ پاکستان کے حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن کیا میں جوڑنے والوں میں سے ہوں یا توڑنے والوں میں سے ہوں؟ میں صفائی کرنے والوں میں سے ہوں یا گند پھیلانے والوں میں سے ہوں؟ میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے والوں میں سے ہوں یا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہ دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں؟ ہمیں کافی کچھ دیکھنا ہوگا، تبھی جا کے تو یہ گھر ٹھیک ہوگا۔ ایک گھر، اگر ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں پہ 4 بندے رہ رہے ہوں، ماں باپ اور 2 بچے، تو وہاں پہ ان 4 بندوں کا ایک بات پہ ایگریڈ ہو جانا بہت ضروری ہے۔ اگر ماں اور باپ میں لڑائی ہو تو بچے بیچ میں پریشانی ہوں گے۔ بچے چاہیں گے بھی گھر صاف کریں تو بھی ان کو کوئی گائیڈنس نہیں ہوگی، وہ اپنے حساب میں کریں گے۔ لو سوچو، جتنی جس بچے کی ایج ہوگی، آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے 5 سال سے کم عمر کا بچہ گھر کو ایسے صاف کرے گا جیسے کہ 30 سال کی ماں صاف کرتی ہے، یا 40 سال کی عمر کے لوگ جو ہے ان کو جو ویژن ہوتی ہے وہ اس طرح کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ جو شروع ہوا ہے وہ کبھی سیکھے گا نہیں، لیکن اس بچے میں کافی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، اور وہ ٹوٹا پھوٹا بچہ کہاں تک آگے چلے گا۔ اور کئی دفعہ وہ ٹوٹا پھوٹا بچہ بھی اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد مختلف قسم کے روپ لے لیتا ہے۔ کئی دفعہ تو وہ ہمدرد ہو جاتا ہے دوسروں کا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اور بھی لوگ ٹوٹے پھوٹے، اور میں ٹوٹے پھوٹوں کی مدد کروں گا تاکہ وہ پھر اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں۔ اور کئی دفعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں کسی کو الاؤ نہیں کروں گا میرا گھر کوئی توڑے پھوڑے، چاہے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، میں ماروں گا ان کو، آگے سے ہٹا دوں گا۔ اور وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی مار کے سائڈ پہ ہٹا کے تو وہ اپنے گھر کا کنٹرول لیتا ہے۔ لیکن وہ اتنا کنٹرولر ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں پھر کسی کو سانس بھی لینے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی مرضی کے بغیر۔ تو ایسے میں بھی گھر جو ہے شاید وہ بہت صاف ہو جائے، لیکن وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا، جینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بستے گھروں میں گند بھی پڑتے ہیں، بے ترتیب بھی ہوتے ہیں، ان گھروں کو پتہ ہوتا ہے وہاں پہ دکھ بھی آتے ہیں، وہاں پہ خوشیاں بھی آتی ہیں۔ بستے گھروں میں ماتم بھی منائے جاتے ہیں اور شادیاں بھی منائی جاتی ہیں، وہاں پہ نئے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں اور کچھ جاتے بھی ہیں دنیا سے۔ گھر وہیں پہ رہتے ہیں، گھروں میں رہنے والے بدل جاتے ہیں۔ آج جو جہاں رہ رہا ہے، کیا آپ میں سے کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سالوں میں یہیں رہ رہا ہوگا؟ یا آنے والے 50 سالوں میں سے ہم میں سے کتنے لوگ اس دنیا پہ، اس پلینٹ ارتھ کے اس گھر میں رہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ ایک تو ہمارا چھوٹا سا 4 کمروں کا گھر ہے، اور ایک ہمارا یہ گھر ہے جس دنیا میں ہم آئے ہیں، عارضی گھر ہے۔
اور ہم کو اس دنیا کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے. ایک گھر ہمارے دل میں بھی ہے، ہمیں اس کو بھی صاف رکھنا ہے. پاکستان ہمارا گھر ہے، لیکن ہم اپنے اس گھر کو تبھی ٹھیک رکھ سکیں گے جب تک ہمارے دل میں سکون ہے. ہم سکون والے ہیں، ہمارے ارد گرد اگر سکون نہیں ہے تو بھی ہم سکون سے ہیں. لیٹ اس بگن. جب بھی گھر میں بہت زیادہ ہو جائے نا تو چھوٹی سی بگن ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ کرنے چاہیے. کسی ایک کونے سے کسی ایک چیز کو ٹھیک کر دو. ہر بندہ جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، یو آر اے لیڈر، اور آپ کے اندر جو لیڈر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کی بات سنو، اور اس کی بات سن کے آپ ڈیسیژن لے سکتے ہو. اور آپ کا ڈیسیژن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا جو بھی کچھ کرے، میں نے اپنا کام صحیح طریقے سے، پوری ایمانداری سے، پورے اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ میرا جو چھوٹا سا رول ہے نا، میں بس اسی کو اگر ٹھیک طریقے سے پلے کروں گا نا، تو کم سے کم میرا چھوٹا سا کارنر یا جہاں میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہ صاف ہو جائے گی. کم سے کم میں اپنے ارد گرد کے اورا کو صاف رکھوں گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوں. یہ چوائس ہو سکتی ہے آپ کی. آپ کی چوائس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں لڑوں گا، میں ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کو نیچا دکھا کے چھوڑوں گا. اوکے، یہ بھی ایک چوائس ہے اور بری نہیں ہے. دنیا میں بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، اور کئی دفعہ حق کے لیے بھی آپ کو آواز اٹھانی پڑی ہے، آپ کو لڑنا پڑا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو طاقت چاہیے. اس کے لیے کئی دفعہ آپ کو منظم ہونا پڑتا ہے. آپ اکیلے میں جا کے پہاڑوں سے ٹکرے مارنے سے کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے. اور اگر آپ پہاڑ بن گئے ہو ساری غلط لوگوں کو ملا کے، تو پھر دو غلط پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرے مارتے بھی رہیں گے تو بھی کیا ہوگا؟ تو بھی کچھ نہیں ہونا. زلزلے بھی آ گئے تو بھی کوئی تباہی ہی ہوگی، اس میں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں نکلے گا. آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس ڈالنا ہے. ہر انسان کو اپنے اندر سے اس لیڈر کو ڈھونڈنا ہے جو کہ ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس کو دبا دیا ہے. جیسے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، جیسے میرے اندر کی آواز ٹھیک نہیں ہے. ہم سب میں سے ہر ایک میں اللہ بستا ہے. آپ میں، آپ کے اندر رہتا ہے، ہر سانس کے ساتھ آتا جاتا ہے. ہر سانس کے ساتھ ہر انسان کو وہی تھاٹس اور وہی ویژن آتی ہے جو کہ آپ کو اندر سے بتاتی ہے کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا. جہاں پہ آپ اندر سے اپنے پرسنل لیول پہ جا کے بے ایمانی کرتے ہو، آپ امتحانوں میں چیٹنگ کرتے ہو، آپ پیسوں میں گڑبڑ کر دیتے ہو. کوئی آپ کو کہتے ہیں تو یہ 20 روپے کی چیز ہے اور آپ اس کو کہتے ہو میں 40 کی لے کے آیا ہوں. آپ جہاں پرسنل لیول پہ ایسے کر دیتے ہو، آپ اس وقت اپنے اندر کے لیڈر سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو. آپ اس کو نہیں دیکھتے ہو، اور جب آپ اس کو نہیں دیکھتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو کوئی باہر سے لیڈر آئے جو کہ آ کے مجھ کو اندر سے ٹھیک کر دے. ایسا ہو نہیں سکتا. اول کوئی دوسرا بندہ کسی کے اندر جا کے دیکھ نہیں سکتا، کسی کے جھوٹ کو، کسی کے سچ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اور دوسرا یہ کہ دوسرا باہر سے آئے گا، وہ آپ کو کہے گا تم یہ غلط کر رہے ہو، تو آپ کبھی بھی نہیں مانو گے، کیونکہ آپ اندر سے جانتے ہو جو آپ نے غلط کیا ہے. آپ کو اس کے پیچھے ایک سٹوری بھی ہوگی. آپ نے کہا ہوگا ہاں میں نے چوری کی ہے کیونکہ میں بھوکا ہوں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہی جینوئن ریزن ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بھوکا سوئے، لیکن جو ہے چاہے وہ جینوئن ریزن ہی صحیح، آپ نے ایک غلط کام کیا ہے، یا کم سے کم آپ کے اپنے حساب میں اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو بتا دو گے کہ یہ ریزن ہے. لیکن آپ ذمہ داری لوگے، آپ بھی کہو گے ٹھیک ہے اگر میں نے بھی کبھی چوری کی ہے زندگی میں، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کسی چیز کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا کھلونا ہی صحیح، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی ضرورت کی چیز صحیح، یا ویسے ہی انسان کے دماغ میں کچھ آ گیا. ہم لوگوں نے کئی دفعہ ایسے اٹھایا. آپ راہ چلتے ہوئے، اسکولوں کالجوں میں جاتے ہوئے آپ کہیں پر سے کوئی پیپر پن اٹھا لی، کوئی پین اٹھا لیا کسی کا، کوئی یاد نہیں رہا پین واپس کرنا. چھوٹی موٹی چیز کہیں سے بھی راہ چلتے، انگوروں کی دکان آئی ہے تو آپ نے انگور کا دانہ اٹھا کے منہ میں ڈال لیا بغیر اس سے پوچھے. اس طرح کی چیزیں جو ہم کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی چھوٹے موٹے چور نہیں ہیں؟ اور جب اگر ہم یہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے بندے نے اگر چوری کی ہے تو کیوں کی ہے، اور اگر وہ چور ہے تو کیا ہم کیا ہیں.
اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے سے کے بجائے اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اگر پاکستان میں کہہ رہے ہو نا حالات خراب ہیں، تو حالات ایک بندے، ایک فرد اور ایک ادارے کی وجہ سے خراب نہیں ہیں، ہم سب کی وجہ سے خراب ہیں. مجھے ابھی یاد ہے کہ جب 80s میں ابھی ہائی اسکول میں تھی، 86 میں جب میٹرک کا ایگزام دیا اور اس طرح سے، تو اس زمانے میں وہ تھی کہ نا ٹی ویوں میں، ڈراموں میں، ہر طرف وہ آپ بتاتے تھے کہ جی اگر کسی کا رشتہ آتا ہے تو کہتے تھے کہ جی ہاں جی لڑکا چپڑاسی ہے لیکن اس کی اوپر کی کمائی بہت ہے. اور لوگ اکثر اپریشیٹ کرتے تھے ان لوگوں کو جو چپڑاسی ہوں اور اوپر کی کمائی زیادہ رکھتے ہوں، بنسبت ان لوگوں کے جو پڑھے لکھے ہوں اور ان کی چھوٹی سی کوئی جاب ہو جس میں وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو ہم کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ ہم نے اپنی فنکشنز میں کہاں اپنے ڈیسیژنز میں ایسے ڈنڈے مارے ہیں جہاں پہ ہم نے بے ایمانوں کو آگے کیا. تو بے ایمان کون ہے؟ ہم سب نا، ہم سب جنہوں نے ساتھ مل جل کے ان ساروں کو وہ کام کرنے دیے. ہم سب جو کہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں پھر جاب نہیں ملے گی تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری زندگی کا کیا بنے گا، ہمارے فیوچر کا کیا بنے گا. بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ انہی پیسوں سے ہم بھی تو پلتے ہیں نا. اگر ہمارے باپوں کو، بھائیوں کو، مردوں کو یوں گزارے کرنے پڑتے ہیں، یوں جابس کرنی پڑتی ہیں، اور پھر وہی پیسہ گھروں میں آتا ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی لگ جاتی ہے. کہاں پر ہم لوگ پورے 100% پیور ہیں. ایون اگر آپ نے پوری ایمانداری سے اپنی جاب کی، آپ نے خود کوئی ڈنڈی نہیں ماری ہے، آپ نے خود کچھ نہیں کیا، لیکن آپ سے کروایا گیا ہے اور اس کا پارٹ آپ بن گئے ہو. اور اس کا پارٹ آپ اس لیے بن گئے ہو کہ اگر آپ اس کا پارٹ نہیں بنو گے تو آپ کے بچے کیا کھائیں گے، آپ کے سر پہ چھت نہیں رہے گا، آپ کی نوکری چلی جائے گی، معاشرے میں آپ کا مقام چلا جائے گا، آپ کا ٹھیک ٹھاک کی ہوئی ساری سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور وہاں پہ آپ بھی اس ایک سسٹم کا حصہ بن جاتے ہو. ہم لوگ پولیٹیشنز کو غلط کہتے ہیں، لیکن جب ہم کو پاور میں آنا ہوتا ہے تو ہم انہی غلط لوگوں کو ساتھ میں لا لیتے ہیں. ہمیں اصل میں اندر سے آتھینٹک ہونا پڑے گا، ہم کو سچی سے اپنے چہروں کو دیکھنا پڑے گا، اور یہ ہم کو سمجھ بھی ہونی چاہیے. اور جب تک ہم ایک دوسرے کو یوں نہیں سمجھیں گے، ہم ایک دوسرے کو بس گالیاں دیتے رہیں گے، تو بولو ہم کب تک گالیاں دیں گے؟ جب تک کہ ہم میں طاقت ہے، جب تک ہم جئیں گے. یا کسی ایک دن ہم کہیں گے یار بہت ہو گیا، اب ہمیں رک جانا چاہیے، اب ہم کو بیٹھ کے کم سے کم اپنا احتساب شروع کرنا چاہیے. اور جب ہم سچے ہو جائیں، بالکل صحیح طریقے سے سچے ہو جائیں، اور ہم واقعی کہیں گے نہیں، ہم نے واقعی رزق حلال کھانا ہے، ہم نے واقعی ڈنڈی نہیں مارنی ہے، ہم نے پڑھائی میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے، ہم نے جو بھی علم سیکھنا ہے، جو بھی ہنر سیکھنا ہے، ہم نے پورے 100% صحیح طریقے سے سیکھنا ہے. اور کل کو اس علم اور اس ہنر کی بیس پہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جو ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق ہوا، ہم نے اپنی 100% پوٹینشیل اس میں لگا دیں گے. اگر ہم یوں کریں گے تبھی تو ہم کو چینج لا سکیں گے، ورنہ ہم یہی کہتے رہیں گے یہ اسکول اچھے نہیں ہیں، یہ ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، یہ پولیٹیشینز اچھے نہیں ہیں، میرے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ دنیا ہی اچھی نہیں ہے، ہمیں تو اس دنیا کا ہونا ہی چاہیے تھا، ہمیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا. یا انسانوں میں جو وہ اسپرٹ ہے جو پھیلنا چاہتی ہے، جو گرو کرنا چاہتی ہے، وہ تو چاہتی ہے کہ اس کو سب کچھ ملے، لیکن کیا واقعی وہ اتنی بھوکی ہے؟ کیا اس کو بھوک لگتی ہے یا اس کو سیٹسفیکشن چاہیے؟ جس دن بھی ہم کوئی غلط کام کر کے آتے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ آواز آتی ہے کہ یہ اچھا نہیں ہوا، ہمیں اس دن بیٹھ کے اپنے آپ کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، اور آئندہ میں ایسے کیا کروں گا تاکہ اس طریقے سے نہ ہو. اپنے لیے نرم ہو جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے نرم ہو جائیں، سمجھیں چیزوں کو.
ہم اگر بہتری لا سکتے ہیں تو بچوں کو اویئرنیس دیں، اسکولوں میں ان کو سکھائیں، ان کو ڈر نہ سکھائیں۔ ہمارے اسکولوں میں بالکل بات نہیں کرتے ہیں کس طرح سے پیسہ کمانا چاہیے، کس طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اپنے رزق کما سکتے ہو۔ علم دیتے ہیں پر اس علم کو کس طریقے سے زندگی میں لے کے آنا ہے وہ نہیں دیتے ہیں۔ تو اسکولوں میں نظام تعلیم کے صرف یہی فوکس نہ کیا جائے کہ تم فرسٹ آ گئے، سیکنڈ آ گئے، تھرڈ آ گئے۔ ایک دو نمبروں کے آگے پیچھے آنے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں بدلتا آپ کے فیوچر میں۔ کئی دفعہ کچھ لوگ جو بہت کم نمبر لے رہے ہوتے ہیں ان کو زندگی کے اوپر اتار چڑھاؤ زیادہ اچھا پتہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نمبر کم لے رہے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بعد میں پیسے کم کما رہے ہوں۔ تو اگر آپ کا ایم ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے تو پلیز اس کے لیے بھی اچھے طریقے ڈھونڈیں، کیونکہ اگر آپ نے شارٹ کٹس مارے ہیں اور آپ نے ایک دوسرے کا حق دبایا ہے اور آپ نے اپنے کاموں میں ڈنڈی کی ہے، آپ نے برج بناتے ہوئے اس میں سارا گندا مٹیریل ڈالا ہے، آپ نے بلڈنگیں گندی بنائی ہیں، آپ نے کسی بھی چیز کی پلاننگ نہیں کی ہے، آپ نے اسکولوں میں بچوں کو سہولتیں نہیں دی ہیں، آپ نے اتنا فرق کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں تو چوکیدار لگا لیے، گیٹس لگا لیے، اور دوسروں کے گھروں کے آگے سارے کوڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے اور سب کچھ آپ کے پاس جو بھی کچھ آپ نے اس کو غلط کیا، پھر ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے سے اور سسٹم کو برا کہنے سے اور لیڈرز کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹیک دا لیڈرشپ آف یور سیلف، اپنے اندر کی لیڈ کو لے۔ ہر انسان لیڈر ہے، اپنا چھوٹا 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 رول اس کو اچھا کرتے، باقی چھوڑ دے ساری چیزوں کو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ دنیا آپ کے آنے سے پہلے بھی تھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی رہے گی۔ تو اپنا خیال رکھیں اور امید رکھیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔